میری بیماری کی ابتدا یا اس کی پہلی بڑی علامت شاید خودکشی کی کوشش تھی جو 1999 کے اواخر میں ظاہر ہوئی۔ میں اس وقت 19 سال کا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ عرصے سے ڈپریسڈ تھا۔ اس وقت تک میں ایک سماجی اچھوت بن چکا تھا۔ 12 سال کی عمر سے میں نے خود کو خاندان سے الگ تھلگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں گھر کے اندر سے زیادہ وقت باہر گزارتا تھا۔ میرا اپنے گھر میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ گھر مجھے کھاٹ کھانے کو دوڑتا اور بہت تکلیف دہ لگتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی زندگی کا رخ باہر کی طرف موڑ لیا۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کے اپنے مسائل ساتھ آئے۔ لوگ پوچھتے میں سارا وقت کہاں غائب رہتا ہوں۔ میرے والدین کو انہیں مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، یا لوگ مجھ سے سوال کرتے کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے قابل رحم مظلوم کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا جسے زندگی نے بہت نچوڑ دیا ہو۔ یہ میرا اسکرپٹ بن گیا۔ بیچارہ سب ترس کھانے لگے۔ خودکشی کی کوشش کے بعد جب ہمدردی ملی تو میرا مرض اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے یہی کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک خطرناک شخص بن گیا تھا۔ خطرناک جگہوں پر چڑھنا، کئی خطرناک کام کرنا۔ میں یہ سب چیزیں اس لیے کرتا تھا کہ اپنی قابل رحم کیفیت کو بہتر بنا سکوں، اپنی حقیقی صورتحال پر پردہ ڈال سکوں۔ یہ خطرات مجھے سماج دشمن رویے کی طرف لے گئے۔ میرا پہلا سماج دشمن رابطہ ایک گروہ سے ہوا جسے بدماش لڑکے نام دیا گیا تھا۔ ہم 1999 کی دہائی کے اواخر اور 2002 کی دہائی کے شروع میں کراچی میں بڑے نام تھے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ بس لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، اجتماعی طور سے بھی اور انفرادی طور سے بھی۔ بے پناہ زیادتی، غنڈہ گردی اور عوامی نقصان۔ یہ سفر خودکشی کی کوشش سے شروع ہوا۔ بیچارگی سے ہوتا ہوا میں خود ایک بدماش بن گیا، اور میں معاشرے میں ایک ناراض نوجوان بن گیا جو معاشرے سے انتقام لے رہا ہو۔ صورتحال اور بھی بگڑ گئی جب میں منشیات کی طرف چل پڑا۔ میں نے مختلف قسم کی منشیات اور شراب کا استعمال شروع کر دیا۔ آخر کار میں اپنے نشے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک منشیات فروش بن گیا۔ 1999 اور 2010 کے درمیان خودکشی کے 3 مزید کوششیں ہوئی۔ آخری کوشش کے بعد میں تباہی کے گڑھے میں بری طرح گر چکا تھا۔ خودکشی کی جو آخری کوشش میں نے کی اس میں خود کو گھر میں تالا بند کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ خواب آور گولیاں کام نہیں کریں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنی کلائی کو کاٹنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے اپنی بے پناہ ذہانت سے کام لیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ میں خود کو بھوکا رکھ کر گھر کو تالا لگا کے میں نے صرف ووڈکا، سگریٹیں، چرس اور کوکین ساتھ رکھی۔ جب میرے بھائی اور دوست نے دروازہ توڑا اور مجھے بچا لیا تو میں نے گیس سے پورے گھر کو جلانے کی ٹھان لی، لیکن وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں جسمانی طور پر اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ انہوں نے آسانی سے مجھے زیر کر لیا۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بے حد ناخوشگوار بو والے مواد کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوں۔ میرے بہترین دوست بھی آ گئے اور انہوں نے دخل اندازی شروع کر دی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہی میرا حل ہے، منشیات، فرار، جو اب میرا مسئلہ بن چکا تھا۔ اسی دوران میں نے خود کو ایک بحالی مرکز میں پہلی بار داخل کروا لیا۔ یہ مرکز جہاں میں داخل ہوا تھا ایک بھیانک، جارحانہ، تشدد بھرا مقام تھا۔ جو طریقہ کار وہ استعمال کرتے تھے وہ قبل از تاریخ سے بھی پہلے کا تھا۔ لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے اور انہیں دھوپ میں 9 گھنٹے تک الٹے سٹول پر بٹھا کر سزا دیتے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور 2 سال تک میں نے منشیات کو خوف کے مارے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے اپنے دوست لیکن وہی رکھے، اپنا سماج، حلقہ، اپنی عادتیں اور سرگرمیاں کچھ بھی نہیں تبدیل کی، اور وہی ہوا جو ہونا تھا۔ میں 2013 میں پھر پرانی روش پر لوٹ گیا۔ یہ ایک 15 ماہ کا دورانیہ تھا، اور گزشتہ 15 سال میں نے جو تباہی مچائی وہ اس مختصر عرصے کی تباہی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ میری زندگی کا بھیانک ترین دور تھا۔ میں نے خود کو سڑک پر پایا۔ میں بھیک مانگ مانگ کر کھانا کھاتا تھا، اور میں نے ہر اس شے کو توڑ پھوڑ دیا جو کبھی بنائی تھی۔ میں نے ایسی حرکتیں کی جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں جھگڑالو اور اپنوں سے ہی زیادتی کرنے والا بن گیا، جس سے میرا مطلب میری منگیتر، میرا کتا اور میرا گھر، جو میرا بھی نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مخلص فیملی کا تھا جنہوں نے مجھے اپنا لیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں،
کیسے کروں اور کب کیا کام کروں، اس کیفیت میں میری حسیات مجھ پر پوری طور سے غالب آ گئیں۔ اگر میرا دل چاہتا کہ کسی کو لوٹ لوں تو میں ایسا ہی کرتا، کسی کو مارنے پٹنے کو جی چاہتا تو وہی کرتا، اگر کسی کو دھوکہ دینے کا من ہوتا تو وہی کرتا۔ اس عرصے میں نے دعا مانگنا شروع کر دیا، کیونکہ باقی سب کوششیں تو ناکام ہو چکی تھی۔ نفسیات کی مدد ناکام، منشیات کی لت سے بحالی ناکام، خودکشی کی کوششیں ناکام، معمول کی زندگی جو میری کبھی نہیں رہی لیکن میں سمجھتا تھا کہ ہے وہ ناکام۔ تو اب میں نے دعا مانگنا شروع کیا۔ اس موڑ پر میں نے ملک سے باہر ایک دو افراد سے رابطہ کیا جنہیں میری کہانی معلوم تھی۔ خوش قسمتی سے وہ یہاں آ گئے اور مجھ سے ایک تھراپی کورس میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ جب میں اس کورس کے لیے رجسٹرڈ ہونے گیا تو اس ادارے کے مالک وہ نکلے جو پاکستان کے بہترین اور مؤثر ترین منشیات بحالی مرکز کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھے سیڑھیوں پر دیکھا۔ 2 سال پہلے وہ مجھے منشیات سے چھٹکارا پاتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بات کی، میں پھوٹ پڑا اور بچے کی طرح رونے لگا۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اور جو کچھ میں نے کیا اس پر مجھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے میری ہر بات سنی اور صرف ایک سادہ سی بات کہی، بیٹا تم جس راہ پر چل رہے ہو اسی پر چل سکتے ہو اور خود کو ہلاک کر ڈالو یا میرے بحالی کے مرکز میں چند ماہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ مجھے بہت اچھا لگا، اور اچھا سے میری مراد ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری بات سنی اور سمجھی گئی ہے اور میری دیکھ بھال ہوگی، اور یہ احساس تھا جو ایک طویل عرصے سے میرے قریب بھی نہیں آیا تھا، یہ سمجھ لینا کہ کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، کوئی ہمدرد ہے جس نے پیشکش کی ہے اور جس کے پاس میری مدد کے ذرائع ہیں۔ آخر کار میں نے اپنا آخری جوائنٹ پینے اور بحالی علاج مرکز میں داخل ہونے کا فیصلہ کر ڈالا۔ وہ 21 مارچ 2014 تھی۔ آج سے 1 ماہ پہلے میں نے منشیات سے پاک، صحت مندی اور ہوش مندی کے 2 سال مکمل کیے ہیں۔ زندگی بدل چکی ہے۔ یہ گلاب کی سیج تو نہیں، اس میں اب بھی کانٹے موجود ہیں، لیکن میں اب نشے سے آزاد اور ہوش مند ہونے کی وجہ سے بہتر طور سے نمٹ سکتا ہوں۔ میرا ڈپریشن اور اس سے نمٹنے کے لیے نشہ آور اشیاء کا بے تحاشا استعمال، وہ سب مواقع موجود ہے۔ طلب اپنی جگہ موجود ہے، وہ خیالات اب بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اب میرے پاس یہ معلومات ہے کہ ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ اس سے مجھے اس میں بڑی مدد ملی ہے کہ نمٹنے کی ٹیکنیکس کیا ہے، یہ جاننے میں کہ مجھے ایک معاون نظام کا سرگرم حصہ بننا ہے، یہ کہ پہلے مجھے اپنے ادارے کو فنا کرنا ہے اور پھر ان لوگوں کو مدد کی پیشکش کرنا ہے جو ابھی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تو اب یہی میری زندگی ہے۔ میری زندگی خدمت سے عبارت ہے۔ میں اپنی زندگی کا محور یہی رکھنا چاہتا ہوں، اس وقت تک جب تک مجھے موت نہ آ جائے۔ میں اپنی زندگی کو علاج، بحالی اور خدمت سے عبارت رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان تمام قوتوں کا تا ابد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سفر کے دوران میری مدد کی، جس سے مجھے کھڑے ہو جانے اور ان لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت ملی جو سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کوئی سن نہیں رہا، کوئی انہیں سمجھ نہیں رہا ہے۔ ایک بات جو میں سب سے بانٹنا چاہتا ہوں، آپ تنہا نہیں، آپ اس راہ کے اکیلے مسافر نہیں، دوسرے بھی اس سے گزر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ اپنے جیسوں میں سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ عارضہ ہے تو اسے چھپائیے نہیں، اپنا درد بانٹ لیجئے۔ اس کا علاج، نمٹنے کی ٹیکنیکس اور تعاون موجود ہے۔ جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں انہیں ہم جیسوں کی ضرورت ہے کہ ہم آگے آئیے اور اس موضوع پر بات کریں، اس بدنما داغ کو چیلنج کریں اور آگاہی میں اضافہ کریں۔